اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل آیات نمبر 85 تا 93 میں یہود اور قریش کی طرف سے روح کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کا جواب۔ تمام جن و انس مل کر بھی اس جیسا قرآن نہیں بنا سکتے۔ مشرکین مکہ کا کوئی معجزہ دکھانے کا مطالبہ اور اس کا جواب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ سے روح کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں جو تھوڑا سا علم دیا گیا ہے وہ روح کی حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ آپ سے واپس لے لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے عطا کیا ہے، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی اور مددگار نہ پائیں گے جو اسے واپس دلا سکے، مگر یہ کہ آپ کے رب کی رحمت سے۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا۔ اس میں شک نہیں کہ آپ پر اس کا بڑا ہی فضل ہے۔ بظاہر کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن اصل مخاطب مشرکین ہیں، جنہیں یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ یہ قرآن اللہ کی وحی کے ذریعے نازل کیا گیا ہے اور کسی طور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات اکٹھے ہو کر اس قرآن کے مانند کلام بنا کر لانا چاہیں تو اس جیسا نہیں بنا سکتے، خواہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں طرح طرح سے بیان کی ہیں، لیکن پھر بھی اکثر لوگ انکار اور ناشکری کیے بغیر نہ رہے۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پر اس وقت تک ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک آپ معجزے کے طور پر ہمارے لیے زمین سے پانی کا ایک چشمہ نہ جاری کر دیں۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا۔ یا خود آپ کے لیے اچانک کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ بن جائے اور آپ اس کے درمیان نہریں رواں کر دیں۔ او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا۔ یا جیسے آپ کہا کرتے ہیں آسمان کے ٹکڑے ہم پر آ گریں، یا اللہ اور اس کے فرشتے کھلم کھلا ہماری نظروں کے سامنے آ جائیں۔ او يكون لك بيت من
زخرف أو ترقى في السماء یا آپ کے لیے ایک سونے کا گھر بن جائے یا آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جائیں۔ ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، اور ہم آپ کے آسمان پر چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک یقین نہ کریں گے جب تک آپ وہاں سے ایک کتاب نہ لے آئیں جسے ہم خود پڑھ کر دیکھ لیں۔ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ پاک ہے میرا رب، میں تو اللہ کا پیغام لانے والے ایک انسان کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوں۔